ابھی ہم سارے پاکستانی ہیں، اگر یہ ملک رہے گا تو ہم سارے رہیں گے، ہم سیاست کریں گے، ہم یہاں کاروبار کریں گے پاکستان رہ کر۔ تب اگر ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تو اس ملک کی بنانے میں اور ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ حاصل کرنے کے لیے، پاکستان کے لیے، اس مقصد کے لیے کہ ہمیں ہر قسم آزادی ہو اور ہم آگے لے کر چلے، تو ابھی جو حالات ہیں وہ خطرہ اگر ہے تو اس ملک کو ہے۔ عمران کی دور میں اس نے جتنی تباہی مچا دی اور پاکستان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، وہ اس گاڑی کا نالائق ڈرائیور ہے کہ جس طرح ایک ٹرک کے ڈرائیور کو آپ جہاز پر بٹھائیں کہ جہاز چلا، اس کو کوئی پتہ ہی نہیں کہ ملک کس طرح چلنا ہے، اس کو کوئی طریقہ نہیں آتا ہے، اس کے سب کچھ ٹائر اور انجن اور سب کچھ تباہ کے رکھ دیا پاکستان کا۔ اللہ کرے کہ کسی دن کڈے میں نہ کرے پاکستان کی گاڑی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس نے 2018 سے پہلے سوچو پاکستانیوں، جنوبی اضلاع کے لوگوں، کہ 2018 سے پہلے پاکستان کیا تھا اور ابھی کیا ہے۔ اس لیے ابھی لوگ ترس رہے ہیں کہ ہمیں وہی نواز شریف کا 2018 سے پہلے والا پاکستان چاہیے، عمران کا نیا پاکستان نہیں چاہیے۔ یہ جھوٹ اور کرپشن کا پاکستان نہیں چاہیے، یہ بدترین مہنگائی کا پاکستان نہیں چاہیے۔ یہ پاکستان کے بیرونی ملک اور اندرونی ملک جس طرح تباہی ہوئی، یہ ہمیں نامنظور ہے اور ہمیں نہیں چاہیے۔ آپ اگر سارے میں دوست سوچ لیں، دوست کو تو آپ نے دیکھ لیا عمران کو، مگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ دوسرے پارٹیاں بھی ہے، دوسرے نشانات بھی ہے، میں نے مجھے جھنڈے بھی مختلف پارٹیوں کی دیکھ لی، مگر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کون سی پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی اقتدار میں آ سکتا ہے، وہ مرکز میں حکومت بنا سکتا ہے؟ اگر وہی پارٹی جو مرکز میں حکومت بنائے، جس کے پاس پورے پاکستان میں میجارٹی ہو، جس کی لیڈرشپ کا ایک ماضی اور حال ہو، اس کا یہ سوچ اور فکر ہو کہ اگر ہم برسر اقتدار آ کے تو دن رات پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، تو آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ جو دوسرے پارٹیاں ہیں اس کی کچھ نہیں بننا، اس کے 2 سے 3 ممبر بن جائیں گے اور 3 سے 5 بن جائیں گے۔ آپ کی وہ تقدیر پاکستان کی بدلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ صلاحیت اس میں موجود ہی نہیں ہے، وہ ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے، وہ تو اس لیول تک ہے پارلیمنٹ میں سیٹیں لی دوسرے کے ساتھ اتحادی بن کر بیٹھیں گے۔ ابھی اگر تقدیر بدل سکتے ہیں، پورے پاکستان کی عوام ساتھ ہے، وہ پارٹی واحد مسلم لیگ نون اور میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ ہے۔ تو آپ کو اس لیے جس طرح اس زمانے میں آپ نے ساتھ دیا، 99 سے پہلے ساتھ دیا، اور 2008 میں مجھے یاد ہے کہ وہی جو سیٹیں آپ کی آئی، مسلم لیگ نون کی 5 سیٹیں آئی، 3 سیٹیں آپ نے لیکن مروت سے دی۔ ابھی دوبارہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا اسی طرح حصہ ہو۔ ابھی تو ماشاءاللہ ہر جگہ کلم اختیار ولی صاحب کلم بنیر میں گئے، بنیر میں سبز انقلاب دیکھ لیا، لوگوں کا جذبہ دیکھ لیا کہ کبھی مسلم لیگ نے سیٹ ہی نہیں جیتی، لوگ ترس رہے تھے۔ آپ نے تو پہلے مسلم لیگ ہی میں رہی، یہ مسلم لیگ ہی بیٹھ رہا، تو ابھی آپ کو ساتھ دینا چاہیے، اس میں اپنا کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہیے۔ ابھی مسلم لیگ کا ساتھ دینا پاکستان کا ساتھ دینا ہے، پاکستان کی غریب کا ساتھ دینا ہے، مہنگائی کے توڑ کے لیے اس کا ساتھ دینے اور اس غریب عوام کی حالت بدلنے کے لیے مسلم لیگ نون اور شہر کا ساتھ دینے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس کا شکل جو آپ نے دیکھ لیا بیٹ کا، بیٹ والے سے تو میں پوچھتا ہوں کہ یار ابھی تو آپ کی کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی،
کہ جب آپ کے اپنے ممبر آپ کے ساتھ نہیں ہے، عوام تو پہلے آپ کے ساتھ نہیں تھے، آپ کے خلاف تھے، جب آپ کے اپنے ممبر آپ کے پارلیمنٹرین کہتے ہیں کہ ہمارے ممبروں کو اغوا کر دیا گیا ہے، تو پھر تو آپ سے سوال بنتا ہے نا، حکومت تو آپ کی ہے، کہ اگر آپ کی حکومت ہوتے ہوئے آپ کے ممبر اغوا ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر آپ کس طرح دعویٰ کرتے ہیں کہ میں وزیر اعظم ہوں؟ آپ کٹ پتلی تھے اور ہے اور رہیں گے، ابھی آپ وزیر اعظم نہیں ہے۔ جس دن سے عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے، میں ان تمام سرکاری لوگوں کو بھی کہتا ہوں، تنخواہ لیتے ہیں پاکستان کی خزانے سے، اس نالائق کی اور اس نالائق ٹولے کے احکامات نہ مانے جائے۔ وہی جو خود نہ پوزیشن میں مانتا تھا، بجلی کے بلوں کو جلاتا تھا، پارلیمنٹ پر حملہ کرتا تھا، اور نہ بھی وزیر اعظم بن کر الیکشن کمیشن کے احکامات مانتے، اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالتے۔ وہ کسی ادارے کس کو نہیں مانتے، صرف اپنے آپ کو مانتے۔ تو آپ سب کا فرض بنتا ہے کہ اس کو مزید نہ مانا جائے۔ وہ آخری سانس لے رہے، اس کے کام ختم ہے، وینٹیلیٹر پر پڑا ہوا ہے، ایک دو دن میں وینٹیلیٹر ہٹا کر چلا جائے گا، وہ مر چکا ہے، دوبارہ نہیں آنا، اور اس بیڈ پر کوئی الیکشن لڑنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ مجھے یقین ہے۔ ابھی اس کے سارے لوگ اور یہ جو پشاور میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی میں کہتا ہوں کہ اس دن کہہ رہا تھا پارلیمنٹرین کو، پارلیمانی پارٹی، کہ کسی ممبر نے آگے پیچھے کیا تو ایک SHO سے میں ٹھیک کرا سکتا ہوں۔ یار آپ کون ہے؟ اپنی اصلیت دیکھو، آپ کیا ٹھیک کرائیں گے؟ اگر عمران چلا گیا، ایک ہفتے میں آپ کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے، آپ وہی نہیں بیٹھیں گے۔ یہ حکومت بھی آپ کی نہیں ہوگی کہ آپ کہتے ہیں ہماری میجارٹی ہے، میجارٹی ابھی چلی گئی ہے، اٹھ گئی ہے، وہ میجارٹی نہیں ہے۔ وہ عمران چلا گیا تو آپ سب کو بھی جانا ہوگا۔ مگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ساتھ دے رہے مسلم لیگ نون کا، ساتھ دے رہے شہر کا۔ میں اسی دن کسی سے بات کر رہا تھا موٹر وے پر جاتے ہوئے، میں نے کہا اگر نواز شریف صاحب نے موٹر ویز نہ بناتے تو اگر کسی کو پشاور سے لاہور جانا ہوتا تو ابھی تو گھنٹے کیا دن لگنے تھے، کس مرحلے سے گزرنا تھا۔ وہ تو سکر تک بن چکا ہے، اگر نواز شریف ابھی ہوتا تو کراچی تک لوگوں کو موٹر وے پر جانا تھا۔ ابھی جس طرح آپ ڈی اے خان اسلام آباد سے آتے، کتنا فرق آیا۔ اگر میں کہتا ہوں نواز شریف صاحب ایٹمی دھماکے نہ کرتا تو کب کا انڈیا پاکستان کو کھا چکا ہوا ہوتا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس ملک کے ساتھ دے دے تو شہر کا ساتھ دے دے، مسلم لیگ نون کا ساتھ دے دے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جس طرح ناصر کمال خان نے بات کی، منصور کمال نے بات کی، اصل چیز عزت ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، لکی کے عوام، جنوبی اضلاع کے عوام، کہ جو عزت ہمارے ساتھ ہو وہ آپ کے ساتھ ہوگا، وہ عزت اور ریسپیکٹ آپ کو ہوگی۔ سیاست لوگ کرتے عزت اور ریسپیکٹ کے لیے، انشاءاللہ اس میں آپ کو کوئی کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ میں آپ سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں، میرے ساتھ جو لوگ رہے مجھے جانتے ہیں کہ میرا دفتر جہاں بھی ہو، آپ سب کا دفتر ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں کس حلقے کا MLA ہو، کس حلقے کا MP ہو، میں آپ سب کا ممبر بھی ہوں گا۔ آپ ہر ایک بندہ مجھے MP MLA سے کم نہیں ہوں گے، مجھے ناظم سے کم نہیں ہوں گے۔ آپ کے جو جائز کام میں کر سکتا ہوں انشاءاللہ تعالی، دن تو کیا رات کو بھی آپ کے لیے حاضر ہوں گا۔ مگر آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ جنرل الیکشن دور نہیں، اصل بات پھر زبان میں طاقت تب آتی ہے۔ جنرل الیکشن آپ کے سر پر ہے، 5-7 مہینے اس ملک میں جنرل انتخابات ہوں گے، صوبائی اسمبلی کے اور قومی اسمبلی کے۔ آپ لکی مروت کے عوام سے، جنوبی اضلاع کے عوام سے
وہاں جا کر میں کہتا ہوں کہ ساتھ دے دے، مسلم لیگ نون کا ساتھ دے دے، ہمیں ممبر دے دے، ہمیں منیز دے دے، ہمیں امپیز دے دے، ہماری زبان میں طاقت ڈالے کہ ہم اسلام آباد میں جو بھی بیٹا ہو کہ ہم آپ کا حق اسے چین کر آپ کو دے دے کہ ان لوگوں نے مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا تھا۔ تو آج آپ سے یہ بھی وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایک جذبے سے ہم نے آپ کی طرف سے آپ سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ پہلے ہم پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، پھر پاکستانی ہیں، تو پہلے ملک کا سوچ اور پھر اپنے علاقے اور اس کا سوچ۔ تو آپ کو پاکستان کی سوچ دے، پھر بھی آپ کو پھر بھی مسلم لیگ کا ساتھ دینا ہوگا۔ علاقے کی ڈیولپمنٹ کا سوچنا ہے تو پھر بھی مسلم لیگ کا ساتھ دینا ہوگا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مہینوں نہیں، ہفتوں نہیں، دنوں بعد اس ملک کا وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ہوگا۔ تو آپ اس میں ڈال لیں، اپنی طاقت ڈال لیں اور یہ ثابت کر دیں کہ یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، شیر کا گڑھ ہے، اور یہاں جنوبی اضلاع کے عوام شیر کے ساتھ کھڑے۔ اس تعصب کو دفن کرو کہ جنوبی اضلاع میں مسلم لیگ نہیں، اگر ہمت کرے تو کیوں نہیں۔ میرے ساتھ ابھی وہی مصطفیٰ تو وہی ٹانگ سے لڑا، یہ میاں اخلاق جو ہمارا صدر کرک کا، مجھے کسی نے کہا کہ اس کو بٹاؤ ہمیں، میں نے کہا کیوں؟ کہ مسلم لیگ نون کا تو ووٹ ہی نہیں، ضمانت ضبط ہو جائے۔ تو ماشاءاللہ اگر ہمت کی تو 11,000 ووٹ لیے، جو جیتا 12,000 ووٹ لیے، تو کیوں نہیں؟ اگر آپ ہمت کر دیتے تو یہ مٹی زرخیز ہے، یہ اس طرح نہیں ہے۔ تو آپ محنت کریں شہر کے لیے، مسلم لیگ نون کے لیے، انشاءاللہ عوام آپ کے ساتھ جائیں گے، وہ دیکھیں گے کس کا دور آنا ہے، کس نے ماضی میں کیا کیا اور کوئی آپ بھی کیا کر سکتا ہے۔ وہ واحد مسلم لیگ نون اور میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ ہے۔ تو ایک دفعہ آپ پر سب کا شکریہ۔